روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ حور کیسی ہوں گی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید مٹی اور زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ اس کا میدان کفور کی چٹانوں سے بنایا گیا ہے۔ مشک کی دیواروں سے نہروں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سے کوئی بھی چیز ناخون کے برابر بھی زمین پر نمودار ہو جائے تو ساری زمین و آسمان کو روشن کر سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں 100 منزلیں ہیں۔ ہر منزل اتنی بلند ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 100 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اگر جنت کی ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی وہ منزل میں کافی جگہ بچ جائے گی۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 8 دروازوں پر مشتمل ہے۔ حضرت سیدنا عتبہ بن رضوان سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں دونوں پڑروں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے جنت میں کھوکھلی موتی کی مانند خیمہ ہوگا جو کہ 60 میل کی دوری پر مشتمل ہوگا۔ جنتیوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ جو مومن جنت میں داخل ہوگا ان کو سبز کپڑے اور سونے کے کنگن سے مالا مال کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز کپڑے، قریب کے کپڑے اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بڑھاپے یا کم عمر میں وصال کر جائے گا تو اس کو جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے ان کو سکون اور آرام میسر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے جو سب سے نچلے درجے کا جنتی داخل ہوگا اس کے لیے بھی 10,000 نوکر ہوں گے۔ اس کے ہاتھوں میں 2 قسم کے پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک چاندی کا، دوسرا سونے کا ہوگا، جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جو کہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ اس کے آگے پکا کر حاضر کر دیا جائے گا۔ جب وہ اس سے پیٹ بھر لے گا تو پرندہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو بھی کھائے گا پیے گا نہ تو ان کو تھوک آئے گا اور نہ ہی پیشاب نہ ہی پاخانہ۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ وہ کھائی پی ہوئی چیز کو کس طرح ہضم کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے خوشبو جیسا ہوگا۔ وہ ہر سانس لیتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جنت میں پینے کے لیے ایسی بہترین نشے کے بغیر شراب ہوگی
جس میں بے پناہ خوشبو آتی ہوگی۔ جنت کا موسم اس طرح سے ہوگا کہ نہ تو جنت میں زیادہ گرمی ہوگی اور نہ سردی کا موسم دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر درخت کی شاخیں اور تنے سونے کے ہوں گے۔ حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں درختوں کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی ان پھلوں کو بیٹھ کر اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ جنت میں جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا جو کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھنا دور کی بات ہے، کسی اور مرد کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے گی۔ ان کے شروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ حضرت سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے مٹا دے گی جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حور کی پنڈلی 70 بالوں کے باہر بھی نظر آتی ہے، یہاں تک اس کی پنڈلی کا مغز تک دکھائی دیتا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لال یاقوت اور مونگا ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ سکو گے۔ جنتی انسان جنت میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی، اے اللہ کے نیک بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی حوروں میں سے ایک حور ہوں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ جب جنتی اپنی معاشری کے اندر بیٹھا حور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی۔ وہ بندہ اس حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی حور ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی جی کو نہیں معلوم کہ آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف رجوع کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عبادہ سے مروی ہے کہ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں گے جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کر دے تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور 7 سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ دوستوں، سب سے الگ بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے
کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث نمبر 15773 میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اس بارے میں ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2563 بھی پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، جچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ البانی رحم اللہ نے اسے صحیح جامع 6649 میں بھی صحیح کہا ہے۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اور ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، اور کیونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا جوان بن جائے گا۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔